ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انبیادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل عشق کے ہزاروں مقام صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بت قدائے تصورات معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوگر علماء کرام مشائخ اعظام ثناخان رسول اور اس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جمع کر کے پیغام دینے کے بانی اور اس بات کے حامل کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور اس پیرانہ سالی کے باوجود ان کی استقامت اور سنت سجاد اور سنت امام ربانی اور ائمہ ہمیشہ وہ زندہ کرتے ہیں میدان کی ضرورت ہو تو میدان میں آتے ہیں سجن میں ضرورت ہو جیلوں میں سلاخوں میں ضرورت ہو تو وہاں چلے جاتے ہیں میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد یعقوب سیفی صاحب زیدہ مجدہ اور اس کے بعد سٹیج پر جلوگر عالم نبیل سرمایہ اہل سنت اور اہل سنت کی غیرت اور شان پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب اور ان کے ساتھ کراچی سے آئے ہوئے ثنا خان اور باقی تو یہ جو صف میں سارے بیٹھے ہیں میں ان سب کا بھائی ہوں اور ہم سب کا ویسے تعارف تو وہی ہے جو بابا جی نے کرایا ہوا کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے وہ اس لیے کہ
کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسا رستہ نہیں، کوئی ایسی منزل نہیں، کوئی ایسا پڑاؤ نہیں کہ جس کے اندر بابا جی نے خود چل کے ہمیں گزارا نہ ہو کہ بھائیو یہاں سے جانا ہے، اور بابا جی فرما کر گئے ہیں کہ چلنے میں برکت ہے۔ تو اب تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے قیامت تک اسی بات میں فتح ہے، اسی بات میں استقامت ہے، اسی بات میں خوشخبری ہے، اور اسی بات میں ان کو منزل ملے گی کہ جب تک وہ دین کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اور بابا جی فرماتے تھے یہ سفر ہے کوہ جانا، یہاں قدم قدم بلائیں۔ اس کی تفصیل تو حضرت شاہ صاحب نے فرما دی ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ کہ یہ سفر ہے کوہ جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں ہو زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ آپ اور ایک اپنے آپ کو لیڈر کہنے والا، ذرا سی چوڑی ٹیٹ ہوئی نہیں تو کہا میری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے کہا ہم نے اپنا لیڈر دیکھا ہے، جب سختیاں بڑھی تو کہنے لگا مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ ایک منٹ بھائی تلا گنگ آڑے ہو گھرے نہ کہو تے لونیاں کھاونیاں چھوڑ دیتیاں بھئی زور نہیں لگ رہا، یا کہنے ہونے ہو؟ جے کہنے ہو تو لا کے دسو مہمان آئین بھئی لبیک نہ نعرہ رات دیس پیر بھی لا رہے ہم۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول کیونکہ اس نا نسبت دینی کسے نجس نہ بھی اس نو اے اس نجس دی بھی توہین ہے، کیونکہ کتا کتا ضرور ہے لیکن وہ گستاخ رسول نہیں، خنزیر خنزیر ضرور ہے لیکن وہ گستاخ رسول نہیں۔ اس جڑی وہ ملونہ نے بھارت گل کی تھی اس دے واسطے میں توڑے ہاتھ چکائیں کہ او مودی او کفر کلی آڑا وہ کہندا کہ میں مذمت نہیں کردا، میں کہا ٹھیک ہے تو نہ کر پھر لبیک آڑے تیری مرمت کرن گے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، کیونکہ بابا جی سانو دس کے گئے کہ اسا گردنہ رکھیاں ہی حضور واسطے، اور کس حال وچ رکھیاں؟ جنگ یرموک وچ صحابہ نو بندے دی لوڑ پے گئی، اور جدو کافرہ دیاں 11 صفحہ مسلمانہ دیاں 3 صفحہ یا 3.5 یا 4 اتنی ہی تاریخ چ ملدیاں، مسلمانہ دیاں 3 صفحہ کافرہ دیاں 11 صفحہ مسلمانہ نو بندے دی لوڑ پے گئی، تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نابینا بھی ہیں، آپ بھی آگے اپنے آپ نو دے کے انہوں نے کہا جی مینوں بھی لے چلو تھے، تے صحابہ نے آپ دے ساتھیاں نے عرض کی تھی، انہوں نے کہا بابا جی جنگ لڑاں گے یا تانوں سنبھالاں گے؟ اتھے جنگ لڑاں گے یا تانوں سنبھالاں گے؟ تسی تے نابینے ہو۔ آپ نے جڑی گل فرمائی نا وہ گل بڑی کمال ہے، وہ گل ہر مومن واسطے اساسا۔ آپ نے فرمایا یار مینوں لے چلو نال، تسی تا اکھاں والے ہو، اللہ نہ کرے جنگ دا پاسا پلٹ جائے، ساڈے خلاف ہو جائے جنگ، وہ کافر ساڈے تے حاوی آ جان، تے تسی اکھاں والے ہو دائیں بائیں دفاع واسطے اگے پیچھے ہو جاؤ گے، میں تے نبی نا مینوں جھنڈا دے دینا تھلے نہیں ڈگن دیاں گا۔ تے یاد رکھنا اسی بابا جی دی لاہد ہوتے، بابا جی دے جسم اطہر ہوتے اس طرح ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا کہ بابا جی مر جاواں گے، حضور دی عزت ہوتے کوئی سودا نہیں کران گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول
صحابہ کہنے جنگ فتح ہو گئی یرموک، اسی بعد چوں لبیک یا رسول لاشیں اکٹھے اللہ. کر رہا سا، انہوں نے جسد اکٹھے کر رہا سا. اسی کی دیکھیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ شہید ہو گئے، لیکن جڑا جھنڈا نا اس سینے نال اس طرح لایا ہویا سی. اے انہاں دی شانان، اے وہی تسلسل ہے کہ بابا جی دنیا تو چلے گئے، اسی جیلیں ٹر گئے، لیکن ختم نبوت دا جھنڈا چک کے زہیب تلگنگ دی سرزمین اتے آیا اور انہیں آ کے دسیا اپنے خون دے فوارے جاری کر کے کہ بابا جی اسی تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں ڈگن دیتا، اور اسی زہیب دے خون نال وعدہ کرتے ہیں، اس دے نال وعدہ کرتے ہیں کہ جس جھنڈے نو چک کے تسی تلگنگ چوک چ گئے سی، اس جھنڈے نو چک کے تہاڈے جان نثار تے تہاڈے نال چلن والے بھائی وہ چک کے وزیر آباد تک گئے، جھنڈا تھلے نہیں ہویا. تے اس جھنڈے نو چک کے جے سانو لال قلعے بھی جانا پیا ہے جھنڈا تھلے نہیں ہون دیاں گے. کوئی کافر، کوئی گستاخ، کوئی بے دین، کوئی پل پلائے سمجھے کہ گل ماٹھی پہ گئی اور جلے گل اگے نہ بھی ود گئی، گل اگے نہ بھی ود گئی، کیونکہ بابا جی آخدے سن اے تا او نشہ جڑا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا، تے اے او بابا جی عشق دے جام پہ وا کے گئن. تسی یہ سمجھو کہ جناب این جین لبیک والے نو تساں سارا کچھ کر کے ویکھ لیا، تے زبان دا تھڑک جانا کوئی گل نہیں ہوندی. میں صرف اس کو دس رہا کہ لفظ حدیبیہ ہوندا، حدیبہ نہیں ہوندا. زبان دا تھڑک جانا کوئی کمال نہیں ہوندا، لفظ حدیبیہ ہوندا، حدیبیہ ہے، حدیبہ نہیں ہے. تے حدیبیہ پتہ انہاں نوں ہے جنہاں نوں بابا جی سبق پڑھا کے گئے تے جنہاں نوں نچن ٹپن تے لا کے جاؤ انہاں نوں آکھو آزادی دی جنگ لڑو، مڑ کے وہی کہن گے نا، وہی کہن گے گڈیاں تو حضور باہر آؤ. تے جڑا آپ کنٹینر دے اوتے چلدے شیلاں وچ بیٹھا ہوئے، چلدیاں گولیاں وچ بیٹھا ہوئے، انہوں یہ کہنا نہیں پیندا کہ جا کے پل کھول دیو، جا کے اوتے چڑھ جاؤ، بلکہ وہ کہندا کہ لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. جڑا آپ میدان چ بیٹھا ہوئے اس کو بلان دی ضرورت نہیں پیندی. اور حدیبیہ والے نوں دسیے کہ حدیبیہ تے ہویا کی سی. اے اسلامی ٹچ نہیں مفتی صاحب فرما گئے، اے ٹچ دین نال گل نہیں ہوندی بچو. جڑے ٹچ والے سن وہ 1.5 میل تو واپس آ گئے سن، جڑے ٹچ والے سن وہ مقام شوط تو واپس آ گئے سن، تے جڑے سچ والے سن وہ کی کر رہے سن. عروہ بن مسعود جدو مشرکین دی طرفوں سفیر بن کے آئے تو انہیں واپس جا کے کی کیا، انہیں کیا ہے قوم میں بڑے بڑے دربارن گیا، میں کسرا تے نجاشی دے دربارن گیا، لیکن جڑا میں منظر حضور محمد عربی دے دربار ویکھیا وہ کدھر نہیں ویکھیا. وہ قوم کہنے لگی تینوں سفیر بنا کے بھیجا تو کی ویکھایا؟ انہیں کہا جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نو حکم دین تے 1400 دوڑ پہ دین. میرے آقا فرمان دین بلال اٹھرینو چارہ پاؤ کہ ابو بکر بھی دوڑ پہنن، عمر بھی دوڑ پہنن، عثمان بھی دوڑ پہنن، طلحہ بھی دوڑ پہنن، سعد بھی دوڑ پہنن، سعید بھی دوڑ پہنن. تے جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماندن تے انہاں دا پانی زمین تے نہیں گرتا، صحابہ لے لیندن اور لے کے کی کرتے ہیں سکا لیندن، نہیں این مل کے اپنے چہرے ہوتے لاندن. اور جدو میرے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم مبارک چھوڑ دین تو صحابہ لے کے کی کرتے ہیں ہاتھا مار لیندن، صاف کر لیندن، بلکہ نہیں این مل کے اپنے چہرے ہوتے لاندن. انہیں کیا تسی یاد رکھ لینا تسی انہاں نہ نہیں جت سکتے. اور چلیا ساڈے بابا جی سانو اے حدیبیہ پڑھا کے گئے، اے حدیبیہ نہیں پڑھا کے گئے جدو تگڑا آ جائے تے لمے پہ جاؤ. جدو پیو دا سہارا جس نو پیو بنائی رکھیا 3.5 سال انہاں دا سہارا اٹھ جائے تے گھنٹہ بھی نہ کڈو ڈی چوکے چ. بابا جی 10.5 کے گئے کہ سارے ظلم برداشت کیتے اے جتنے مرضی ظلم تے اتران ایک قلدم ہو جان. ساڈے بابا جی سانو سمجھا کے گئے کہ قرآن دا فیصلہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ قلدم تک وَالثَّمَرَاتِ قلدم ترجمہ ہے اس کا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ساڈے بابا جی سانو سارے سبق پڑھا کے گئے ہیں. اس واسطے تو کہنا سا آزادی لڑنی لڑ لئی آزادی دی جنگ. اسا تو پہلے ہی آکھیا کھلی گل رکھنے ہیں نچن والے دی بال آزادی نہیں لڑتے جنگ نہیں لڑ سکتے. اور جھلیا آزادی دی جنگاں انہاں لڑنیاں سن جنہاں دے وڈیاں نے کالے پانی دیاں جیلاں کٹیاں سن، جنہاں دے وڈیاں نے جسم دے اوتے گرم استریاں پھروا کے لونا مرچاں پھروا کے پھر بھی آکھیا سی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا.
اور آج اس اسلام دے رجال دا یوم شہادت ہے جس کی گردن کٹ کے چاندنی چوک دہلی دے چاندنی چوک میں لٹکائی گئی، جس کی گردن وچوں 3 دن تک تازہ خون رستا رہا۔ گورا تحقیق کرنے تے مجبور ہو گیا کہ اس دا تازہ خون کیوں رس رہا۔ آج اس دا یوم شہادت ہے، اس مرد رجال، اس جناب جرنیل اسلام دا نام مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی ہے۔ آج 5 جون انہاں دا یوم شہادت ہے، اسی انہاں دی اولاداں واں، اسی جا کے روئے نہیں کالے پانی دی، اسی انہاں دی اولاداں تاں آزادی دی گل کر سکتے ہیں، تاں ناموس رسالت دی گل کر سکتے ہیں، تاں ختم نبوت دی گل کر سکتے ہیں۔ جڑی گل کر دئیے اس تے پہرا دے سکتے ہیں۔ پھر بغل چ منہ پا کے پشاور نہیں نسیا جاندا، جلیا جنے ہوندے جڑے میدان چ کھلوندے جنے تے تلدا ہی میدان وچ، گھر بیٹھ کے تے سارے شیر ہوندے، جنے جڑے ہوندے نے او تلدے میدان وچ، جے میدان نہ لگے تے جنیاں دا پتہ کہیں لگے، جنے پتہ ہی میدان چ لگدے ہیں۔ کیوں میں کیونکہ اپنی مادری زبان جاننا اس واسطے تھوڑے نام مادری راضی ہو نا، کیونکہ اچھا کس نو نہیں بھی آندی ساڈی مادری زبان، بابا جی نے ہاتھ ہی رکھیا، پوری دنیا نو ہے آندی۔ بابا جی نے دیکھیا میداناں دیاں گلاں ہور ہوندیاں، پیڑا ہور تے پھکیاں ہور جاندی پوری دنیا۔ اس دا مطلب کیا ہوندا؟ ڈالر لے کے تے اپنے مزاج بدلنا اور رخ مشرق کو بدل دیا تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو۔ کل تک جڑے ناموس رسالت دے چیمپئن بن دے سن، جڑے جناب اس قانون دے چیمپئن بن دے سن، آج جناب یورپ دی ہوا نے انہوں بدل کے رکھ دیتا۔ لیکن وہ کہندے سن مرکز وڈے ہون، مراکز اور کوٹھیاں اور کاراں وڈیاں ہون تا جناب بندہ آوی آندا۔ اسی اقبال کو پوچھ لینے ہاں جڑا قدیم تے جدید پڑھ کے آیا، اس کو پوچھ لینے ہاں اقبال ایک کس طرح ہو سکتا کہ جناب بڑے 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 گلا ہون تا کم بندا؟ اقبال کہندا نہیں، اے نہیں۔ اقبال کہندا اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں قاضل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں۔ جدو بندہ اے سی والے کمرے بیٹھا ہوئے، جدو بندہ لندن دیاں اور کینیڈا دیاں سیرا کر رہا ہوئے، جدو نس کے پاکستان تو 40 چور جا کے لندن بہ جان، ادو قوماں زندہ رہنیاں، کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دو، کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دینے والے؟ آج سارے نس کے ختم، بس